سوچو، ایک بندہ جو دنیا کے سب سے عظیم تر نبی ہیں، جس پہ اللہ کا کلام نازل ہوا، جس نے فرعون کے ظلم کو توڑا، جس نے بنی اسرائیل کو نیل کی قید سے آزاد کیا، وہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ کے حضور عرض کرتا ہے، یا اللہ، کیا دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی عالم بھی ہے؟ اور اللہ کا جواب، وہ جواب جو حضرت موسیٰ کے لیے ایک نیا سفر شروع کر دیتا ہے، ایک ایسا سفر جس میں 3 عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ تینوں میں حضرت موسیٰ حیران ہو جاتے ہیں، تینوں میں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور 3 ہی میں انہیں ایک گہری حکمت نظر آتی ہے۔ یہ صرف ایک سفر کی کہانی نہیں، یہ ہے علم کی حقیقت، صبر کی امتحان اور اللہ کی تقدیر کا راز۔ قرآن کریم کی سورہ الکہف یعنی سورہ نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا ہے جو آج بھی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ سورہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک گہری قرآنک تعلیم ہے، علم کے بارے میں، توکل کے بارے میں اور اللہ کی تقدیر کے بارے میں۔ اس واقعے کے 2 مین کردار ہیں۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم نبی، کلیم اللہ، وہ نبی جن سے سیدھا اللہ نے بات کی، جنہوں نے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام سنایا، جنہوں نے اپنی قوم کو آزاد کرایا۔ دوسرے حضرت خضر علیہ السلام، وہ راز سے بھرا انسان جس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے تھے، جنہوں نے علم لدنی حاصل کیا تھا، یعنی وہ خاص علم جو سیدھا اللہ کی طرف سے ملا۔ مفسرین کی اکثریت کے مطابق خضر علیہ السلام ایک نبی تھے۔ یہ واقعہ سورہ الکہف کی آیات میں تفاصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کو خود سنایا۔ تو آؤ اس گہرے سفر پر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک نبی نے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ سفر کیا اور اس سفر نے دنیا کو کیا سیکھ دی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بیان فرما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، یا موسیٰ، اس زمین پر سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں ہوں۔ یہ جواب دیتے وقت انہیں اس بات کا شعور نہیں تھا کہ اس میں کوئی ان کا امتحان چھپا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو اپنی حکمت میں لیا۔ وحی آئی، اللہ نے فرمایا، یا موسیٰ، میرے ایک بندے ہیں مجمع البحرین میں، 2 دریاؤں کے سنگم پر، وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ جنہوں نے طور کے پہاڑ پر اللہ سے سیدھا بات کی تھی، ان پر اس جواب کا گہرا اثر ہوا، وہ رک گئے، سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، ان تک کیسے پہنچوں؟ میں ان سے ضرور ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو، جہاں وہ مچھلی کھو جائے وہاں سے مڑ جاؤ، وہیں وہ بندے ملیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت موسیٰ اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ساتھ میں ایک مچھلی تھی جو ایک ٹوکلی میں رکھی تھی۔ سفر شروع ہوا، 2 انسان، ایک مقصد، ایک انجانے راستے پر۔ حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون چلے جا رہے تھے۔ کافی وقت گزرا، تھکان ہونے لگی۔ ایک بار وہ کسی جگہ رکے اور سو گئے، اور اسی وقت وہی عجیب واقعہ ہوا۔ ٹوکری میں رکھی مچھلی ایک معجزہ کی طرح زندہ ہو گئی اور پانی میں کود گئی، یعنی مچھلی پانی میں اپنا راستہ بنا کے نکل گئی اور اس جگہ کا پانی جماعت سا ہو گیا، جیسے ٹنل بن گئی۔ یوشع بن نون نے یہ دیکھا، لیکن وہ بھول گئے کہ حضرت موسیٰ کو بتائیں، اور سفر آگے بڑھ گیا۔ ہمارا کھانا لاؤ، ہم اس سفر میں تھک گئے ہیں۔ تب یوشع بن نون کو یاد آیا۔ انہوں نے بتایا کہ مچھلی تو وہاں سے نکل گئی تھی جہاں ہم کچھ دیر پہلے رکے تھے۔ حضرت موسیٰ نے سنا اور فرمان دیا، یہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ وہ واپس پلٹے، اسی جگہ پر آئے، اور وہاں ایک شخص تھا، چادر اوڑھے، گہری سوچ میں، آنکھوں میں ایک نور جو صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کی قربت حاصل کی ہو۔ یہ تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ نے سلام کیا، حضرت خضر نے سلام کا جواب دیا، پھر پوچھا، اس سرزمین پر سلام کہاں سے؟ تو کون ہے؟ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل والا موسیٰ۔ ہاں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ جو علم آپ کو ملا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں؟ حضرت خضر نے جواب دیا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے،
और वो बात जो तुम नहीं समझ सकते उस पर सब्र करना तेरे बस की बात नहीं। हजरत मूसा ने वादा किया, आप देखेंगे मैं इंशाअल्लाह सब्र करूंगा और आपकी किसी बात में मुखालिफत नहीं करूंगा। एक शर्त के साथ सफ़र शुरू हुआ। शर्त यह थी कि मूसा कोई सवाल नहीं करेंगे जब तक खिज़र खुद न बताएं। वो चले यहाँ तक कि एक दरिया के किनारे पहुंचे। माजियों ने उन्हें अपनी किश्ती में बैठा लिया बिना किराए के। वो मुफ्त सवार हो गए। इस बात की खुशी ऐसे लोगों में होती है जो लोग मदद करते हैं। लेकिन जब किश्ती दरिया के बीच में थी, हज़रत खिज़र ने कुछ अजीब किया। उन्होंने किश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया, तोड़ दिया। हज़रत मूसा से रहा नहीं गया। उन्होंने फरमाया, क्या आपने इसलिए तख्ता तोड़ा कि लोगों को डुबो दें? ये तो बहुत बुरी बात कर दी। हज़रत खिज़र ने सर्द जवाब दिया, मैंने कहा था ना, तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकता। हज़रत मूसा को अपना वादा याद आया। उन्होंने माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दें, मैं भूल गया था, मुझसे सख्त न पेश आई। और सफ़र जारी रहा, एक गांव की तरफ। वो चले और रास्ते में हज़रत खिज़र ने एक लड़के को देखा। उसने उस लड़के को बिना किसी वजह के कत्ल कर दिया। इस बार हज़रत मूसा से बिल्कुल नहीं रहा गया। क्या आपने एक पाक जान को बिना किसी बदले के मार दिया? यह तो बहुत बुरा काम है। मैंने कहा था ना कि तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकता। हज़रत मूसा ने दोबारा माफ़ी मांगी, लेकिन इस बार एक शर्त भी लगा ली। अगर मैं आगे फिर कोई सवाल करूं तो मुझे छोड़ दीजिए, मेरे उज़्र को कबूल कर लीजिए। वो एक गांव में पहुंचे, खाना मांगा, लोगों ने साफ इनकार कर दिया। वो थके हुए भूखे फिर भी चले जा रहे थे। फिर हज़रत खिज़र ने गांव की एक गिरती हुई दीवार देखी और वो बिना किसी किराए या शुक्राने के दीवार सींचना शुरू कर दी, सीधा कर दिया उसे। हज़रत मूसा इस बार रुक गए। आप चाहते तो इस काम का कुछ मुआवजा ले सकते थे। हज़रत खिज़र रुक गए, फिर कहा, यही वो मकाम है जहां तेरा और मेरा साथ अलग होता है। सफ़र खत्म हुआ और अब राज खोलने का वक्त आ गया था। ये वो लम्हा था जब दुनिया का एक अजीम तरीन नबी खामोशी से सुन रहा था और उन राजों को समझ रहा था जो ज़ाहिर आंख से कभी नज़र नहीं आते। कश्ती तोड़ने का असली सबब। हज़रत खिज़र ने फरमाया, वो कश्ती कुछ गरीब मांझियों की थी जो सही काम करते थे। उनके आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को ज़बरदस्ती छीनता था। मैंने उस कश्ती को इसलिए ख़राब कर दिया ताकि जालिम बादशाह उसे छोड़ दे। बाद में वो लोग उस कश्ती की मरम्मत करके फिर काम चला सकते हैं। जो उन्हें तबाही लगी थी वो असल में नजात थी, जो उन्हें नुकसान लगा वो हिफाजत थी। लड़के की जान क्यों ली गई? हज़रत खिज़र ने फरमाया, वो लड़का उसके माँ बाप मोमिन थे, नेक इंसान थे। मुझे अल्लाह की तरफ से इल्म था कि ये लड़का बड़ा होकर कुफ्र और सरकशी में पड़ेगा और उसके माँ बाप को ज़िंदगी में तकलीफ़ देगा। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें इस लड़के की जगह एक ऐसा बच्चा अता करे जो पाकीज़ी में भी अच्छा हो और मोहब्बत में भी। जो उन्हें जुल्म लगा वो असल में अल्लाह की रहमत थी। जो उन्हें मौत लगी वो असल में दो मोमिनीन की हिफाजत थी। कंजूस गांव की दीवार क्यों सीधी की गई? हज़रत खिज़र ने फरमाया, वो दीवार, उस गांव में दो यतीम भाई भाई रहते थे। दीवार के नीचे उनका खजाना दफन था जो उनके नेक बाप ने उनके लिए छोड़ा था। अगर ये दीवार गिर जाती तो खजाना जाहिर हो जाता और गांव के जालिम लोग उसे छीन लेते। अल्लाह का इरादा था कि ये बच्चे बालिग हों फिर खुद अपना खजाना निकालें। और ये कुछ मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ। 3 वाक़यात, 3 ज़ाहिरी तबाहियाँ और 3 छुपी हकीकतें, और इन तीनों में एक ही सांस थी। अल्लाह की तकदीर हमेशा रहमत से भरी होती है, चाहे ज़ाहिर में वो मुसीबत ही क्यों न लगे। ये कहानी सिर्फ हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो ज़िंदगी में किसी मुसीबत के सामने खड़ा होता है और पूछता है, या अल्लाह, ये क्यों हो रहा है? ये मेरी क्या गलती है? ये बर्बादी क्यों? ये तकलीफ़ क्यों? कुरान का जवाब है सूरे अल कहफ में महफूज। कभी किश्ती का तख्ता टूटना ही उसकी हिफाजत होती है। कभी जो बात तुझे सबसे ज़्यादा दर्द देती है
وہ اصل میں تیرے لیے رحمت ہوتی ہے، اور کبھی اللہ کسی یتیم کی دیوار اسی لیے سیدھا کرتا ہے کیونکہ اس کے نیک باپ کی نیکی کا اثر اب بھی چل رہا ہے۔ پہلا سبق، علم کی حقیقت۔ حضرت موسیٰ جیسے نبی بھی جو براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوئے، جب انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑا عالم کون، تو اللہ نے انہیں ایک نیا علم سیکھنے بھیجا۔ علم کبھی مکمل نہیں ہوتا، انسان ہمیشہ سیکھنے والا ہوتا ہے۔ قرآن کی یہ سیکھ ہر علم والے کے اوپر ایک اور جاننے والا ہے۔ دوسرا سبق، صبر کا مقام۔ حضرت موسیٰ 3 بار رکے، 3 بار انہوں نے اپنے مقام کی پرواہ کیے بنا سوال کیے، کیونکہ انہیں سیکھنا تھا۔ زندگی میں بہت بار ہم ایسے حالات سے گزرتے ہیں جہاں صبر کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ تیسرا سبق، تقدیر پر توکل۔ حضرت خضر نے فرمایا، یہ کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی اجازت اور حکمت سے ہوتا ہے۔ مصیبت میں بھی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ دیکھنا صرف آنکھ سے نہیں، دل سے ہونا چاہیے۔ آج جب زندگی میں کوئی مشکل آئے، جب کوئی کام نہ بنے، کوئی رشتہ ٹوٹ جائے، کوئی خواب ٹوٹا ہوا نظر آئے، تب سورہ الکہف کی یہ کہانی یاد کرو۔ یہ یاد کرو کہ حضرت موسیٰ بھی نہیں جان سکے تھے کہ وہ جو ہو رہا ہے وہ اصل میں کیا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ کی حکمت پر سوال اٹھائیں؟ رب کا حکم ہمیشہ بہتر ہے، اس کی تقدیر ہمیشہ رحمت لیے ہوتی ہے، چاہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، اللہ ہی سب سے بڑا عالم ہے۔ کمنٹ میں الحمدللہ لکھیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔